السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى الآیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین و حاضرات، صدقہ و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ساری باتیں پیش کی جا چکی ہیں۔ صدقہ و خیرات کرنا یہ بہت ہی فضیلت والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کو پسند کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات میں صلہ رحمی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ و خیرات دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو اس میں رشتہ داری کا خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف رشتہ داروں کو ہی دیں گے، دوسروں کو نہیں دیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر دینا ہو تو پہلے نمبر پر رشتہ دار ہیں، بعد میں دوسرے تیسرے کو ہم دیں گے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں یہ بات بتلائی ہے۔ صلہ رحمی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے معاملے میں حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہوئے ساتھ میں یہ فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کا بھی خاص خیال رکھو جو اپنے قریبی ہیں۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام سورہ بقرہ آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بہترین چیز جو تم خرچ کرتے ہو وہ پہلے نمبر پر والدین کے لیے ہے، اور دوسرے نمبر پر جو تمہارے اقربین ہیں، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تیسرا مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اپنے مال کو اپنی محبت میں رشتہ داروں کو جو ذوی القربہ ہیں ان کو دیا کرو۔ رشتہ داروں کو اہمیت دینے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے ساتھ صحیح برتاؤ کرنے کے تعلق سے تقریباً 11 سے 12 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ ایک مسلمان کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دے. جب صدقہ، خیرات یا کوئی بھی مسئلہ آئے ان کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑے، چاہے وہ اپنے ددیال کا رشتہ ہو، چاہے وہ اپنے ننیال کا رشتہ ہو، چاہے وہ اپنے سسرال کا رشتہ ہو. رشتہ داری ہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو اہمیت دینا بہت اہم اور ضروری ہے. ایک طرف چاچا کا رشتہ ہے تو دوسری طرف خالہ کا رشتہ ہے، ایک پھپھی کا رشتہ ہے. یعنی یہ جتنے رشتے ہیں ان تمام رشتوں کو اہمیت دینا ضروری ہے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے سب سے جو زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، خونی رشتے کے اندر مضبوطی بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسرے لوگ ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں، لیکن خونی رشتہ ایک بہت مقام رکھتا ہے، اس لیے خونی رشتے کو ہمیشہ اہمیت دینا چاہیے. اگر آپ کوئی چیز دے رہے ہیں، تحفہ بھی دے رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ضروری ہے جو ہمارے رشتہ داروں میں غریب ہیں. حالانکہ ہر کسی کو دیا جا سکتا ہے، لیکن رشتہ داروں کو ان کا خیال رکھنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے. رشتہ داروں کے اندر اگر زکوٰۃ کی بات ہم لیتے ہیں تو ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن اگر عورت مالدار ہے اور شوہر غریب ہے تو وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. اسی طریقے سے بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی خالہ اور پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. تو ذرا آپ اندازہ لگائیں اسلام کی تعلیمات کو. اسلام نے انسانی زندگی کے کسی گوشے کو نہیں چھوڑا ہے. ہر گوشے میں شریعت مطہرہ نے ہماری مدد کی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے. صلہ رحمی کے تعلق سے آئیے ہم فضیلت سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ان کے تعلق سے کیا وعیدیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے. صلہ رحمی کی فضیلت میں پہلی حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ ان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو، آپ کی عمر لمبی ہو، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں کہ آدمی جو ہے اپنے رزق میں برکت بھی پاتا ہے، اپنی عمر میں اضافہ بھی کر لیتا ہے. تو جب ہم اپنوں سے جڑ کر کے رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ خیر کے ہی فیصلے کرے گا. صلہ رحمی کی فضیلت میں دوسری حدیث صحیح الجامع کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا تو ہے لیکن چھپا کر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ہم سے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دن اور رات میں گناہ ہوتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی وجہ سے غصے میں آ کر غضب میں آ کر ہمیں پکڑ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی چھپتے چھپاتے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. وصلۃ الرحم تزید فی العمر، اور صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے عمر بڑھتی ہے، عمر میں زیادتی ہوتی ہے.
دیکھیں اس میں کئی ایک چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے صدقہ کرنا چاہیے. دوسری بات تو یہ ہے صدقہ آپ کریں گے تو داہنے ہاتھ سے دیں لیکن بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اس طرح کی ایک ہی حدیث سے کئی ایک باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں, جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل تدخلوا الجنۃ بسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام, سلام کو عام کرو, واطعموا الطعام, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, وصلوا الارحام, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ, وصلوا باللیل, اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھو, تدخلوا الجنۃ بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 4 کام ہم کو کرنے ہیں اور سلامتی کے ساتھ ہم کو جنت میں جانا ہے. اور وہ 4 کام کیا ہیں؟ پہلا کام سلام کو پھیلانا, سلام کو عام کرنا. جس کو ہم پہچانتے ہیں, جس کو نہیں پہچانتے ہیں, ہر ایک کو سلام کرنا. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, بھوکوں کو کھانا کھلانا. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا. اور نماز اس وقت پڑھنا جب رات میں ساری کی ساری دنیا سو رہی ہو, اور یہ تہجد کی نماز کے بارے میں ہے. تدخلوا الجنۃ بسلام, سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے, کتنی آسان حدیث ہے. اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. اللہ سے دعا کریں رب العالمین مجھے اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. اگر کوئی آدمی صلہ رحمی کرتا ہے, صدقہ خیرات دیتا ہے, اور ساتھ میں اپنے رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے, تو صحیح الجامع کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ, اگر ہم کسی مسکین کو, کسی غریب یا فقیر کو کچھ دے دیتے ہیں تو وہ صرف ایک ہی صدقے کا اجر ملتا ہے. وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ, اگر ہم رشتہ دار کو صلہ رحمی کے ساتھ دیتے ہیں تو 2 اجر ملتے ہیں, ایک تو جو ہے صدقے کا اور دوسرا جو ہے صلہ رحمی کا. یعنی عام صدقہ دینے سے صرف 1 اجر ملتا ہے, رشتہ دار کو اگر دیتے ہیں تو 2 اجر ملتے ہیں, 2 ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. تو معلوم کیا ہوا, رشتہ داری کو اہمیت دینا ضروری ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات جمتے نہیں ہیں, جڑتے نہیں ہیں, کہیں انبن ہو جاتی ہے, کہیں کچھ غلط فہمیاں آ جاتی ہیں, بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, کچھ لوگ ادھر ادھر کے چغلیاں کھائے ہوتے ہیں, کسی نے غیبت کی ہوتی ہے, کہیں ایسے ہی جو ہے ذہن و دماغ میں اشارے کنائے کے اندر لوگ جو ہے بدگمانیاں پیدا کر لیتے ہیں, رشتوں سے دور ہونے لگتے ہیں, رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو ایسی حالت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے, رشتوں کو نہ توڑا جائے, صلہ رحمی کی جائے, قطع رحمی نہ کی جائے. اب جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں, صلہ رحمی کا خیال نہیں رکھتے ہیں, اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, صلہ رحمی ہم ان کے ساتھ بھی کریں گے اگرچہ ہمارے ماں باپ غیر مسلم کیوں نہ ہو, کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو. اگر ہمارے ماں باپ, ہمارے والدین, ہمارے پیرنٹس اگر کافر ہیں, مشرک ہیں, تب بھی ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ابھی اسلام قبول نہیں کی ہیں, وہ مجھ سے صلہ رحمی کی توقع رکھتی ہیں, کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں جبکہ وہ کافرہ ہیں, مشرکہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کی برکت سے نوازا ہے, توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے.
اگر آپ کے کوئی رشتہ دار مشرک ہیں، اگر آپ کے کوئی رشتہ دار جو ہے کافر ہیں، وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان کے ساتھ ضرور صلہ رحمی کریں. ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ان کا دل نرم ہوگا، آپ کی بات ماننے پر سننے پر وہ آمادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے، اور خاص کر کے ماں باپ کا جو رشتہ ہے، چاہے وہ کافر ہو جائیں، چاہے وہ مشرک ہو جائیں، چاہے وہ منافق ہو جائیں، چاہے وہ بدعتی ہو جائیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے. اب جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں، جب رشتوں کو توڑنے کی بات آتی ہے تو چٹکی بجا کر کے کہتے ہیں بس میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں یوں رشتوں کو توڑ سکتا ہوں. کچھ رشتوں میں ایسے بھی مرد و خواتین ہوتے ہیں، ان کا کام ہی ہے رشتوں کو توڑنا، قطع رحمی کرنا. ان کو گھر میں آنے مت دو، ان کو گھر میں داخل ہونے مت دو، اس کی شکل بھی دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے، یہ آتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے، یہ آتے ہیں تو میں تمہارے گھر کے اندر نہیں آؤں گا، فلاں بھائی تمہارے گھر کے اندر آتا ہے تو میں تمہارے گھر میں جھانک کر کے بھی نہیں دیکھوں گا، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، تمہارے کسی، یہ کیا باتیں ہیں؟ ان سب چیزوں کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. صلہ رحمی کو اہمیت دینے والے بنیے، قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچائیے. اور جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے عذاب سے پہلے ان کو دنیا میں ہی عذاب دے سکتا ہے. سنیے غور سے، جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، آخرت کا عذاب تو بعد والا ہے لیکن ان کو دنیا میں ہی عذاب دے سکتا ہے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی آخرت کے عذاب سے پہلے ان کو دنیا میں ہی عذاب دے سکتا ہے. اور 2 گناہ کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر ظلم ہے، بغاوت ہے، اور دوسرے نمبر پر قطع رحمی ہے، رشتوں کو توڑنے والی چیز ہے. تو اس لیے جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی کسی عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے. آج اگر ایک سروے کیا جائے، ہم یہاں جتنے بیٹھے، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، یہاں جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خود یہاں بیٹھ کر کے اپنے ذہنی طور پر سروے کیجئے کہ ہم لوگوں کا کتنے جو ہے رشتہ داروں سے پنگا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جھگڑا آپ کے بھائی سے ہوگا، آپ کا جھگڑا آپ کی بہن سے ہوگا، آپ کا جھگڑا آپ کے چچا سے ہوگا، آپ کا جھگڑا آپ کے بڑے ابا سے ہوگا، خالہ سے ہوگا، پھوپھی سے ہوگا، کسی نہ کسی رشتہ دار سے ہوگا، آپ کے کسی سسرالی رشتہ داروں سے آپ کا جھگڑا ہوگا، اور آپ ان کے گھر کو جانا نہیں چاہتے ہوں گے، ان کے کھانا پینا نہیں چاہتے ہوں گے، آپ اپنی کسی خوشی کے اندر ان کو بلانا بھی نہیں چاہتے ہوں گے. یہاں تک کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں، اگر ان کو یہ اطلاع دے دی جائے فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں اچھا ہوا، چھوڑو، ان کی ہماری بنتی نہیں تھی. یعنی لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں اور سامنے والا ایک نمبر کا نالائق اور نکما ہے. یہ جو سوچ ہے انسان کی سراسر غلط ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جانے سے، نماز جنازہ پڑھنے سے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے وہ جنت میں چلے جائے گا؟ یا آپ جو ہے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنے سے، یا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ بھی لیتے ہیں تو کیا آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے فیصلے کرے گا؟ میرے بھائیو اور دوستو، یہ دشمنیاں چھوڑ دو، یہ عداوتیں چھوڑ دو، یہ جو دلوں کے اندر بغض، عناد، کدورت، دشمنی، یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں سے دل کو پاک و صاف کرو. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اور اکثر و بیشتر اہل علم نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک رشتے کی بہن کے ساتھ
وہ غریب تھیں, کچھ نہ کچھ ماہانہ ان کو راشن پہنچاتے تھے. یہ بڑا اہم واقعہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چچیری بہن کو ماہانہ راشن دیتے تھے. وہ بیچاری بہت غریب تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگایا گیا, الزام لگانے میں یہ بھی شامل تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میری بیٹی فاطمہ پر الزام لگانے میں یہ بھی گواہ کے طور پر شریک رہی ہیں, میں آئندہ ان کو ماہانہ جو دینا ہے راشن وغیرہ میں نہیں دوں گا. انہوں نے ارادہ کر لیا اور خاموش ہو گئے. ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی, سورہ نور کی آیت نمبر 22, اس کا آخری حصہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تم مسکینوں کو دیتے تھے, فلاں اور فلاں کو دیتے تھے, آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم معاف نہیں کر سکتے؟ تم اس کا تصفیہ نہیں کر سکتے؟ تم اپنے دلوں سے وہ ساری چیزوں کو نہیں کر سکتے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں قرآن کی آیت پڑتی ہے تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ بے شک اے اللہ تبارک و تعالیٰ, میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں محبت کرتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے, میری بخشش ہو جائے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی, آئندہ میں کبھی بھی اپنی خلیری بہن کے ساتھ کبھی بھی کوئی چیز جو ہے روکوں گا نہیں, ماہانہ راشن پہنچا کر کے رہوں گا. یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, سالانہ ان کو آپ کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت سے دیتے تھے. اگر درمیان میں کہیں 1-2 سال کے اندر کچھ معاملہ بگڑ گیا ہے تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو بھی مسئلہ ہے ہم اس کو معاف کرتے ہوئے ان کو ان کا حق پہنچا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ارادے کیجئے, کیونکہ دیکھیں یہاں ہم بیٹھتے ہیں کس کے لیے؟ اپنی اصلاح کے لیے بیٹھتے ہیں. صرف سننا مقصد نہیں ہے, بلکہ یہاں سے کچھ آپ لے کر کے جائیے. یہاں سے آپ کچھ لے کر کے جائیے. اگر آپ سن کر کے جاتے ہیں اور زندگی میں وہی معاملہ, دیکھیے انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر سمجھیں سامنے والوں نے 10 غلطیاں کی ہیں تو کم سے کم اگر مان کر کے چلتے ہیں ہمارے 5 غلطیاں تو ہوں گی, نہیں تو کم سے کم 3 غلطیاں تو ہوں گی, تو کم سے کم 1 غلطی ہماری ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں, غلطیاں سامنے والے بھی کرتے ہیں. تو معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے رشتہ داروں کو معاف کرنا, ان کے جو ہے تمام چیزوں کو بھلا کر کے دل میں سے سارے بغض و عناد کو, کدورت کو, دشمنی سے نکال کر کے ان کے ساتھ ہمیشہ مدد کرتے رہنا. اور اگر آپ مدد نہیں کر سکتے ہیں, آپ اس قابل نہیں ہیں, تو کم سے کم رشتہ داری کو تو باقی رکھیے. آپ رشتہ داری کو تو باقی رکھ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے کی اور جو ہے صلہ رحمی کرنے کی تاکید فرمائی ہے. صحیح ترغیب کی روایت ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسانوں کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہر جمعرات کو انسانوں کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں جو رشتوں کو جوڑتا نہیں بلکہ رشتوں کو توڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا. جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں, ہر جمعرات کو نام اعمال آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کسی اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے بنیں, رشتوں کو توڑنے والے نہ بنیں. اب آئیے آخر میں, جو لوگ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا جو لوگ اپنے صدقات و خیرات دینا چاہتے ہیں وہ کن لوگوں کو دیں؟ حالانکہ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو ہم اپنے زکوٰۃ, اپنے صدقات و خیرات دیں گے. مختصر میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا.
جو ہم زکوٰۃ دیں گے یا صدقہ و خیرات دیں گے وہ سب سے پہلے نمبر پر ہیں فقراء. فقراء یعنی فقیر. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ یا تو اپاہج ہے, یا تو وہ معذور ہے, کما کر کھانے کے قابل نہیں ہے, بالکل قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, فقیر ہیں, آپ کے سامنے آتے ہیں, اپنی جھولی پھیلاتے ہیں, ان کو فقیر کہا جاتا ہے. یہ ہے وہ فقیر. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گداگری اور یہ فقیری جو ہے آج کل یہ پروفیشنل ہو چکا ہے. اس کو پیشے کے طور پہ کیا جا رہا ہے. کیسے؟ ہمارے گلی محلے کے اندر یا ہمارے ہر گاؤں ایریے کے اندر جو ہے ایک علاقہ ہوتا ہے, اس کا نام بھی رکھتے ہیں فقیروں کی گلی. اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ فقیروں کی گلی. ماشاءاللہ رہتے ہیں ایک دم ہیلدی, موٹے, تازے, ہٹے کھٹے, کاٹو تو آدھا گاؤں کھا کر کے اور بھی بچے رہتا. جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس جھولی ڈال کر, تبلا مارتے ہوئے اور اونٹ ڈال کر کے دھواں مارتے ہوئے, پورے کے پورے جو ہے اپنے گلے کے اندر وہ کیا کہتے ہیں اسے, وہ تسبیح کی مالا ڈال کر کے اور مورچھل لے کر کے آتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں, اللہ کے نام پہ دو, فلاں کے نام پہ دے دو, فلاں کے نام پہ دے دو. اور اگر آپ نے غلطی سے ان کو نصیحت کرنے کی کوشش کی, بھائی ماشاءاللہ اتنے صحت مند ہو, کمار کر کیوں نہیں کھانا, دینے کا رات دیو نہیں جاؤ. اور وہ دادا گیری بھی ایسے کرتے ہیں, وہ گلی محلے کا اصل دادا بھی ان کے سامنے فیل ہو جاتا ہے. یہ جو بھکاری ہیں یہ پروفیشنل ہیں. اور دوسرا آج کل ایک جو ہے, اب کیا کیا بتائیں آپ لوگوں کو, آج کل لوگ جو ہے بھیک مانگنے کا ایک اور طریقہ لگا لیے ہیں. کیا ہے وہ؟ ایک ڈھکلنے کی ایک گاڑی ہوتی ہے, اس میں مائک لگا ہوا ہوتا ہے, مائک چل رہا ہوتا ہے, یہ گلی محلے میں آتے ہیں, اللہ کے نام پہ دے دو, غریب آدمی ہے, اتنے دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہیں, اللہ آپ کو اجر دے گا. قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی کوٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پورا سامان لے جا کر کے شام میں جو ان کو سارے انتظامات کر کے دیا ہوا ہے ان کو لے جا کر کے دیتے ہیں. یہ ان کو 50-100 روپے دے دیتے ہیں اور بقیہ جو ہے خود کھاتے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ کچھ لوگ پروفیشنل لوگوں کو بھیک مانگنے لگاتے ہیں. گداگری ایک پروفیشنل پیشہ بن چکا ہے, اور اس طریقے سے ہمارے محلے کے اندر لوٹا جا رہا ہے مسلمانوں کو. اپنی زکوٰۃ دو, اپنے خیرات دو, اپنے صدقات دو, اپنے فلاں دو, اپنے فلاں دو. اور اس میں مسلم تو مسلم, اب غیر مسلم بھی آ چکے ہیں. سر پہ ٹوپی ہے, لمبا جبہ ہے, اور کلر کے رومال ہیں, گلے کے اندر تعویذ لٹکائے جو ہے, تعویذ بھی لٹکائے ہوئے ہیں, تسبیح کی مالا بھی ڈالے ہوئے ہیں. مرد تو مرد, عورتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے مسلمان رمضان کے مہینے میں ہاتھ کھلا رکھتا ہے. یہ مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم بھی اس کے اندر آ چکے ہیں اور اس طریقے سے بھیک مانگ رہے ہیں, اور یہی پیسہ لے جا کر کے دشمنان اسلام کو دیتے ہیں. ان کے پاس مدرسوں کی رسیدیں بھی ہوتی ہیں, ان کے پاس جو ہے چندے کے بک بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈپلیکیٹ تصدیق نامہ بھی ہوتا ہے, ساری چیزیں ان کے پاس ہوتے ہیں, اور وہ سارا پیسہ لے جا کر کے ہمارے خلاف کام کرنے کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اگر کوئی فاسق اور فاجر آپ کے پاس آ جائے تو اس کے بارے میں آپ چھان بین کریں. ہم کوئی چھان بین نہیں کرتے ہیں, آیا اور اس طریقے سے دے دیے. الحمدللہ ہمارے پاس جو سفیر آتے ہیں ان کے پاس تصدیق نامہ ہوتا ہے کرناٹک جمعیت کا یا مرکز کی طرف سے. لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں گلی محلے کے اندر باقاعدہ گھروں میں گھستے ہیں. یہ لوگ مسجدوں میں نہیں آتے ہیں, گھروں میں گھستے ہیں, گلی محلے میں آتے ہیں, ہمارا مدرسہ چل رہا ہے, مسجد بنا, کچھ نہیں ہوتا ہے. اور اس طریقے سے کئی لوگوں کو پکڑا جا چکا ہے. وہ جو ہے ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ویسے بھی سوشل میڈیا سے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں, یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فقیری یہ پیشہ بن چکا ہے, اور اس کی وجہ سے اصل جو فقیر ہیں وہ بیچارے محروم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے کسی کو بھی اٹھا کر کے دے رہے ہیں اور پھر بول رہے ہیں نہیں نہیں میں اپنا کام کر دیا, آپ کو اجر مل جائے گا, لیکن اصل جو حقدار ہے اس تک پہنچائیں. آپ دیکھیں آپ کے گلی محلے کے اندر کون بیوہ عورت ہے, کس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, اس کے گھر کے اندر یتیم بچے ہیں, اب یہ عید آنے والی ہے, ان کے گھر میں بھی چولہا جلے گا, وہ بچے بھی نئے کپڑے پہنیں گے, ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی. لیکن ہمارے محلے کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں, ادھر ادھر وہاں یہاں خوب جو ہے بھیج دیتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, رشتہ داروں کا خیال
رکھو, اپنے محلے میں لوگوں کو دیکھو غریب کون ہے, اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو کون ہے. اگر ہم نے ان کا خیال نہیں کیا تو پھر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ پہلے نمبر پر فقیر ہے, دوسرے نمبر پر ہے مسکین. اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حالانکہ آپ جا کر کے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 دیکھ لیں, اس کے اندر آٹوں کا بھی ذکر ہے. اسی پر اپنی بات کو, مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہتے ہیں کھاتا پیتا ضرور ہے, کپڑے لتے بہت اچھے پہنتا ہے, ٹپ ٹاپ رہتا ہے, لیکن اس کے پاس سیونگ کچھ نہیں ہے, اس کے پاس بچت کچھ نہیں ہے, بچتا کچھ نہیں ہے. جتنا کماتا ہے وہ کھانے پینے میں چلا جاتا ہے, جتنا کماتا ہے وہ بیوی بچوں پہ, گھر پہ, اور سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے. اس کو مسکین کہتے ہیں. دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے, ارے یہ تو عطر لگا کے گھوم رہا ہے, اس کے کپڑے بھی بہت اچھے ہیں, اس کے پاس گاڑی بھی, سب کچھ ہوگا, لیکن وہ جتنا کماتا ہے سارا کا سارا خرچ ہو جاتا ہے. تو ایسے آدمی کو مسکین کہا جاتا ہے. ایسے آدمی کو بھی آپ اپنی زکات دیں, ایسے آدمی کو بھی آپ اپنی زکات دیں, اپنا صدقہ و خیرات, اپنے عطیات, اپنا تعاون ان کے سامنے پیش کریں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ مسکین کے اندر آپ کا اپنا بھائی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا اپنا بہنوی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی کزن بردر بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی سالہ ہو سکتا ہے. ان کا بھی آپ اپنے رشتہ داری کا خیال رکھیں. دوسری بات یہ ہے, مسکین کے زمرے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسجد کا امام بھی ہو. مسکین کے زمرے میں آپ کی مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے, آپ کی مسجد کا حافظ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی مسجد کا مؤذن بھی ہو سکتا ہے. ان کا بھی آپ خیال رکھیں. یہ نہیں ہے کہ تنخواہیں ان کو مل رہی ہیں. آپ دیکھ لیں اماموں کو تنخواہیں کتنی ملتی ہیں, مسجد کے مؤذن کو کتنی تنخواہ ملتی ہے, اور مسجد کے جو خادمین ہیں ان کو کتنی تنخواہیں ملتی ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, وہ جماعت کی خدمت کر رہے ہیں, وہ مسجد اور مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں. اگر آپ مالدار ہوتے ہوئے ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ان کا خیال اور کون رکھے گا؟ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہر جمعرات کو جاؤ سورہ فاتحہ پڑھ دو اور وہاں سے ان کو کچھ مل جائے گا. ہر پیر کو جاؤ کسی گھر کے اندر کو مل جائے گا. کوئی 3واں کر رہا ہے اس کے یہاں جاؤ, جا کر کے کچھ پڑھ کر کے آ جاؤ, وہاں سے کچھ مل جائے گا. کوئی 10واں کر رہا ہے, کوئی برسی کر رہا ہے, کوئی کیا کیا کر رہا ہے, کوئی نکاح بھی پڑھا رہا ہے, کوئی نماز, کوئی جو ہے کسی کو غسل بھی دے کے آ رہا ہے, نماز جنازہ. وہاں دوسری جماعتوں کے پاس ہر چیز کے باقاعدہ پیسے مقرر ہیں. جماعت اہل حدیث کے پاس علماء کو کچھ نہیں ملتا. یہاں نہ تعویذ گنڈے ہے, نہ جنازہ ہے, نہ نکاح کے الگ سے کوئی کچھ نہیں ملتا. یہ اب مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کو پکڑ کر رکھے. علماء کی قلت ہے. اگر ہماری مسجدوں سے کوئی امام نکل جاتا ہے تو 3-3, 4-4 مہینے, 6-6 مہینے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, امام نہیں ملتے ہیں مسجدوں کو. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ظلم جو ہے ذمہ داروں کی طرف سے ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ تنخواہیں صحیح نہیں ہیں. اور یہاں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہاں 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, 24x7. اور اگر کہاں سمجھیے کہ 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے کرتے چند سیکنڈ بھی اگر امام صاحب تاخیر سے آ جائے, ساری جماعت گھور گھور کر کے دیکھنے لگتی ہے. خیر چلیے ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ خیال رکھیں مسجد کے جو بھی خادم ہیں ان کا آپ خیال رکھیں. امام سے لے کر مؤذن تک, مؤذن سے لے کر حافظ تک, یہ ساری چیزیں میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں, اس کو درست کرنا ضروری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے, اور قرآن کریم نے تو ہر چیز کو بالکل واضح طور پہ پیش کر دیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. پہلے نمبر پر فقیر آئیں گے اور دوسرے نمبر پر مسکین آئیں گے. تو اس لیے لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے صلہ رحمی کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں, قطع رحمی کبھی بھی نہ کریں, اور غریبوں کا, مسکینوں کا خیال رکھیں. اور رشتہ داروں کے بارے میں اگر آپ کے دل میں کوئی چیز ہے, دشمنی ہے, تو یہاں مسجد سے باہر جانے سے پہلے ہی ساری چیزوں کو نکال کر کے جائیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ تاکہ یہ رشتہ بنا رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.